امریکی صدر ٹرمپ کا اپنی اتحادی یورپی یونین پر بھی وار، 30% اضافی ٹیرف لگا دیا، اطلاق 1 اگست سے ہوگا۔ میکسیکو پر بھی 30% اضافی ٹیرف۔ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کی گئی تو ٹیرف میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ ایئر انڈیا طیارے حادثے کی ابتدائی رپورٹ جاری، حادثے کی وجہ انجنوں کے فیول کنٹرولر سوئچز کی اچانک بندش قرار، دونوں پائلٹ سوئچ بند ہونے سے لا علم۔ رپورٹ کے مطابق طیارہ عمارتوں سے ٹکرانے اور بعد میں آگ لگنے سے تباہ ہوا۔ وزیر سول ایویشن نے کہا تحقیقات جاری ہیں، حتمی رپورٹ آنے تک کسی نتیجے پر پہنچنا درست نہیں ہوگا۔ غزہ میں بھوکے پیاسے فلسطینیوں کا قتل عام، امدادی مراکز کے باہر مزید 38 متاثرین شہید، خیمے، مکانات اور اسکولز پر بمباری، صبح سے جاری وحشیانہ حملوں میں 130 شہادتیں، درجنوں زخمی، حملوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے نشانہ بنے۔ صہیونی آبادکاروں نے مغربی کنارے میں امریکی نژاد نوجوان سمیت 2 فلسطینی شہید کر دیے۔ شمالی غزہ میں مزاحمت کاروں کا شدید حملہ، 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، 6 شدید زخمی۔ جبری بے دخلی سے بڑے پیمانے پر حراستی کیمپ قائم ہوں گے اور انسانی مشہور سوشل میڈیا سٹار عبدالرزوق دبئی ایئرپورٹ سے گرفتار، پستہ قد گلوکار کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ دبئی حکام کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ عبدالرزوق گزشتہ کچھ سالوں سے دبئی میں مقیم ہیں اور ان کے پاس دبئی کا گولڈن ویزا ہے۔ پی ٹی آئی تحریک کا آغاز کرنے کو تیار، لاہور میں پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کی بیٹھک، اجلاس میں احتجاجی حکمت عملی پر مشاورت، لاہور سے تحریک کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی 90 روز میں رہا ہوں گے یا ہم سیاست چھوڑ دیں گے، مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ تمام صوبوں سے کہتا ہوں کہ اپنے حالات کو سامنے رکھ کر لائحہ عمل تیار کریں۔ علی محمد خان بولے ہر چھوٹے بڑے شہروں میں کارکنان کو متحرک کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، ہر صوبے کے لوگ تحریک کے لیے نکلیں گے۔ خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان کی سرزمین پر، کیونکہ باقی یہاں کے عام غریب ورکروں کے بچوں کو سڑکوں پہ لا کر ان کو مروا کر ان کو جیلوں میں ڈلوا کر یہ کہتے ہیں بالکل ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو اگر ہاتھ میں لیں گے تو پھر گرفتاری بھی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں ٹیسٹ چھوڑا انہوں نے، کریں گے نہیں۔ عاصم اور سلیمان پاکستان نہیں آئیں گے، صرف شورا چھوڑا گیا ہے، پاکستان آ کر قانون شکنی کی تو گرفتار کر لیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا انتباہ، کہا احتجاج آئین و قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، مگر کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ترجیح یہ ہو کہ تبدیلی آئے، صوبے میں تبدیلی آئے، لیکن اگر پی ٹی آئی اکثریت میں ہے تو پی ٹی آئی کی اکثریت کے اندر ہی آئے، وہی لوگ اپنی تبدیلی جو ہے صوبائی حکومت کے لیے آئیں۔ سیاسی کشمکش کا متحمل صوبہ شاید نہ ہو، تو اگر ان کے اپنی پارٹی کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا میں تبدیلی کی خواہش ظاہر کر دی، کہا کہ تبدیلی اپوزیشن سے نہیں پی ٹی آئی کے اندر سے ہی آنی چاہیے۔ صوبہ کسی سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا، صوبے سے متعلق پارٹی مشاورت سے فیصلہ کرے گی۔ سینٹ سے متعلق کیا ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے ابھی تبصرہ نہیں کر سکتا، فاٹا انضمام غلط فیصلہ تھا جس کو سب پارٹیوں کو تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ ملٹری کورٹ سزاؤں کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار، پشاور ہائی کورٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ 9 مئی واقعات کے سزا یافتہ مردان کے عدنان اور دیگر کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری۔ ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ ملزمان ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت کی درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا مسترد۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں شہزاد اکبر کا کرپشن میں مرکزی کردار، ذرائع کے مطابق شہزاد اکبر نے 6 نومبر 2019 کو خفیہ معاہدے پر دستخط کیے۔ 190 ملین پاؤنڈ جو بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ نامزد اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے۔ شہزاد اکبر نے این سی اے سے معاہدہ کرتے وقت ریاستی اداروں کو اعتماد میں نہیں لیا۔ بھارت کو کرارا جواب زندگی بھر یاد رکھے گا، اپنے دفاع میں کارروائی کی اور دشمن کے 6 طیارے گرائے۔ 10 مئی کو بھرپور جواب دیا جو پوری قوم کے اتحاد کا مظہر تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انٹرنشپ پروگرام اڑان پاکستان سمر اسکلز کے لیے منتخب طلبہ سے خطاب، کہا کہ مشکل حالات میں حکومت سنبھالی، 2023 میں اکثریت کا خیال تھا مگر خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے گا، مجھے یقین تھا کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، اگر ملک کی خدمت میں ناکام ہو جائیں تو نتائج کے ذمہ دار ہوں گے۔ اداکارہ حمیرہ کیس میں اہم پیش رفت، پولیس نے اداکارہ کے الیکٹرانکس گیجٹس کھول دیے، 2 افراد کے بیانات بھی قلم بند، شناختی کارڈ کی کاپی حاصل کر لی گئی۔
बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल भी शुरू। अदाकारा की बड़ी भाभी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। दावा किया हुमैरा के छोटे भाई नवीद असगर के साथ इख्तलाफात थे, जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। हुमैरा घर छोड़कर वापस कराची गई, उसके बाद दोबारा वापस नहीं आई। अदाकारा और मॉडल हुमैरा की पुरस्कार मौत पर GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। अदाकार यासिर हुसैन ने कहा फनकारों की डिप्रेशन में जाने की एक वजह कम मुआवजा भी है। अदाकारा मिशी खान बोली दौरे हाजिर में हमें मजबूत रिश्ते बनाने की सख्त ज़रूरत है। DIG असद ने कहा 9 माह पुरानी लाश है, हतमी रिपोर्ट तक पहुँचने में वक्त लगेगा।